ہاشم نے سگریٹ سلگا لیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ ہر طرح سے پرسکون تھا۔ 2 منٹ گزرے اور نیازی اندر آ گیا۔ اپنی باری برگم شخصیت کے مطابق وہ ہموار قدم اٹھا رہا تھا۔ چہرے پر متانت، آنکھوں میں ذہانت کی تیزی، سر پر بھورے بال، بلائی لب پر باریکی سی مونچھیں اور ہونٹوں پر سارسی مسکراہٹ۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مسٹر رکھو، میں ایم نیازی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اٹیچی کیس میز پر کاغذات کے قریب رکھ دیا۔ وقت کے بڑے پابند ہوں، ہاشم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کیا پیو گے؟ اتنے بڑے سودے کے موقع پر مشروب خاص زیادہ موزوں رہے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یوں سودا دوستانہ فضا میں ہو سکے گا؟ ضرور، مجھے تو صرف دادا کہہ سکتے ہو۔ ہاشم یہ کہتے ہوئے وائن کیبن کی طرف آیا اور مشروب تیار کرنے لگا۔ شکریہ دادا، تو یہ ہیں وہ کاغذات جس کا ہم سودا کر رہے ہیں۔ اس نے کاغذات کا جائزہ لیا۔ ہاں، ساری تفصیلات کے ہمراہ میرے لیے یہ سودا کافی معقول حالات مہیا کر رہا ہے۔ رقم تو ساتھ لائے ہونا؟ ہاں، اٹیچی کیس میں ہے۔ وہ کاغذات کے مطالعے میں محو تھا۔ چاہو تو گن سکتے ہو۔ اس نے چابی نکال کر میز پر ڈال دی۔ ہاشم نے اٹیچی کھولی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 50 کروڑ کے نئے نوٹ انتہائی نفاست سے گڈیوں کی صورت میں بندھے اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس نے 2-3 بنڈل اٹھا کر دیکھے، پھر انہیں اپنی جگہ پر رکھ کر اٹیچی کیس بند کر دیا۔ اس نے رسمن نیازی سے کہا، اتنی بڑی رقم اور کیش لانا بڑا رسک ہے۔ انکم ٹیکس کی چوری سے تم بھی بچ جاؤ گے اور میں بھی، نیازی نے ہولے سے کہا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا۔ جب نیازی دستاویزات کا سوا الٹتا تو ہاشم کا دل بھی دھڑکنے لگتا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے آخری صفحہ الٹا اور اطمینان کی لمبی سانس لے کر بولا، ویری گڈ، کاغذات ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ ویسے ہم نے اپنے طور پر بھی تمہارے بارے میں چند معلومات حاصل کی تھی تاکہ تم ہمیں دھوکہ نہ دے سکو۔ مجھے خوشی ہے ان کاغذات نے ہماری معلومات کی تائید کر دی۔ میں اب اتنا احمق بھی نہیں کہ اتنے بڑے سودے میں سنڈیکٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا۔ وہ آہستہ سے بولا، میرا ذاتی خیال تھا کہ سلائٹس کا جوا تم نے وسیع پیمانے پر جاری رکھا ہوگا۔ ارادہ تو تھا۔ ہاشم نے رٹا رٹایا جملہ دہرایا، مگر کچھ مصروفیات نے زیادہ مہلت نہ دی۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے کہا، ہم اسے ضرور وسعت دیں گے۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد وہ کاغذات ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا اور اٹیچی کیس کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا، ہماری طرف سے بہترین جذبات کے ساتھ یہ رقم قبول کرو، ایک قسم کا الوداعی تحفہ۔ میرا خیال ہے تم روانگی کے لیے تیار ہو۔ ہاں، میں آج رات ہی روانہ ہو رہا ہوں، ہاشم نے کہا۔ خدا کرے 85 کروڑ کی میت میں تمہارا یہ سفر تمام مسرتوں کا حامل ہو۔ شکریہ نیازی، خدا حافظ دادا، خدا حافظ۔ ہاشم اسے چھوڑنے دروازے تک گیا۔ 3 منٹ بعد وینا دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ فرد مسرت تلے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی اٹیچی کیس کے پاس گئی اور نوٹ دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگی۔ چلو جلدی کرو، یہاں رکنا خطرناک ہے۔ ہاشم نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، طیارہ کتنے بجے پرواز کرے گا؟ وہ چیختی ہوئی مڑی۔ 8 بجے رات کو۔ ہاشم نے رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ صرف 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں نے سفر کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ویری گڈ، وہ بولی۔ ماسٹر جواری ہو، رقم دارالحکومت تک لے جانے کا طریقہ تو سوچ لیا ہوگا۔ وہاں سے کام سیدھے طریقے پر ممکن ہوگا۔ اس کی فکر مت کرو ڈارلنگ، ہاشم ایک آنکھ دبا کر بولا، پھر اٹیچی کیس اٹھایا اور وینا کو لیے بیرون دروازے کی طرف تر دیا۔ 4:45 بجے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے۔ اٹیچی کو بستر کے نیچے رکھ دیا، اس سے بہتر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ٹی وی رسمی طور پر چل رہا تھا۔ اچانک اناؤنسر نے ایک اہم خبر سنانے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ وہ کہہ رہی تھی، رکھو دادا کی لاش خواب گاہ میں فرش پر پائی گئی۔ ایک گمنام کال پر پولیس جائے واردات پر پہنچی۔ معلوم ہوا کہ اس کی موت پشت پر لگنے والی آئینی ضرب سے ہوئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت جوئے بازوؤں سے رقم بٹورنے کا شاخسانہ ہے۔ یہ کیا؟ ہاشم نے آنکھیں پھاڑ کر وینا کی طرف دیکھا۔
दादा तो बेहोश था। पता नहीं, वीना ने बिंची हुई आवाज में कहा। तभी हाशिम ने आगे बढ़कर इसका गला दबोच लिया। इसकी गिरफ्त बेतदरीज सख्त होती गई। वीना कैसे गुटी गुटी चीखें निकलने लगी। खूबसूरत आंखें वैश्याना अंदाज में उबल पड़ी। बताओ, तुमने दादा को क्यों कत्ल किया? मैंने दादा को कत्ल नहीं किया। वीना के हाथ दीवाना वार हाशिम की गिरफ्त से आजाद होने के लिए बढ़े। इसकी सांसें रुकने लगी और चेहरा सफेद पड़ गया। वो कई बार माही बेआब की माने तड़पी। फिर इसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। हाशिम का हाथ रुक गया। उसे ख्याल आया कि वीना को कत्ल करने से रखू दादा जिंदा नहीं हो सकता, अलबत्ता मुसाइब में इजाफा जरूर हो जाएगा। इसने वीना की गर्दन छोड़ दी और लिविंग रूम में आ गया। कुछ देर बाद इसे आहट महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा। वीना ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ी थी। इसका चेहरा धुआं हो रहा था। गले की रगें तन गई थी। हाशिम, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। वो वाइन कैबिनेट की सिमत जाकर गिलास में मशरूब उंडेलने लगी। तुमने काम ही ऐसा किया है, हाशिम तंजिया लहजे में बोला। दादा को कत्ल करके तुमने सारा मंसूबा ही उलट दिया है। ये झूठ है, वो हजियानी अंदाज में चीखी। मुझ पर यकीन करो, मैंने दादा को कत्ल नहीं किया। हाशिम, ये वक्त आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। हम बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। मुझे अपने साथ शामिल न करो। हाशिम दुरुस्ती से बोला। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। मैं कत्ल के मामले में मुलविस नहीं हूँगा। क्या मतलब? ये जाम खत्म करके मैं अपने हिस्से की आधी रकम लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। शायद तुम पागल हो गए हो। वो तल्ख लहजे में बोली। तुम समझ रहे हो कि पुलिस को संडेक्ट से किए गए सौदे का कतई इल्म नहीं। तुम्हारा ही पता है, और ना ही 50 करोड़ का। इस तरह तुम बच जाओगे। पुलिस ये ख्याल करेगी कि किस बात पर मुश्तइल होकर मैंने अपने आशिक रखू दादा को खत्म कर दिया है। ये तुम्हारी गलती है हाशिम। हमें पुलिस की बजाय संडेक्ट से खतरा है। मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं। खुदा के लिए अहमक ना बनो। अगर दादा जिंदा रहता तो सब कुछ ठीक रहता। संडेक्ट को कागजात मिल गए थे। इसे कारोबार संभालने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। अब यही समझा जाएगा कि दादा को कत्ल करके संडेक्ट ने कारोबार हथिया लिया है। एम न्याजी का इससे पहला काम ये होगा कि वो रखू दादा के कातिल को बेनकाब करे, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि इस कत्ल में संडेक्ट मुलविस नहीं। अब न्याजी इस शख्स को तलाश करेगा जिसने दादा का बैरूप भरकर 50 लाख की रकम उड़ाई है। और हाँ, उस लड़की को भी तलाश करेगा जो इस ड्रामे में इस बैरूपिये की शरीककार थी। शायद तुम ठीक कहती हो। हाशिम का चेहरा सुस्त हो गया। संडेक्ट को हालात की तह तक पहुंचने में जरा देर ना लगेगी। इनके हर कार्य हम दोनों की तलाश में निकल खड़े होंगे। इसके हाथ बड़े लंबे हैं। अगर हम यूरोप की तरफ निकल जाएं तो हमारी खोज ढूंढ निकालेगी। चलो मान लिया तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब क्या किया जाए? सिर्फ एक ही तरीका है प्यारे, वो पुरयकीन लहजे में बोली। वो ये कि हम संडेक्ट के हत्थे चढ़ने से पहले कातिल को ढूंढ निकालें। लेकिन ये कोई आसान काम तो नहीं। सोच लो, हमारे बचने का वाहिद तरीका यही है, वीना ने कहा, क्योंकि दादा के इस सौदे का हमारे अलावा भी किसी को इल्म होगा जिसने हमारे चले जाने के बाद दादा को कत्ल करके दौलत ढूंढने की कोशिश की होगी। मेरे ज़हन में एक हल आया है। तुम अपने आप को न्याजी का नुमाइंदा जाहिर करो और 3 इश्खास तैमूर, तारा और खावर से मिलो। ये लोग दादा के कारोबार के बहुत हद तक करीब रहे हैं। उन्हें सौदे की सारी कहानी सुनो। वो तीनों ये कहानी कान खड़े करके सुनेंगे। तुम्हें ये नोट करना होगा कि कौन मुतहय्यर नहीं होता। वही शख्स हैरान नहीं होगा जिसे दादा ने पहले बताया होगा। यकीनन दादा को उसी ने कत्ल किया होगा। तैमूर, ये गोल्ड स्टार होटल का मैनेजर है ना? हाशिम ने पूछा। हाँ। तुम्हारे पास गन है जिसे तुम धमकी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो? हाशिम कुछ न बोला। मेज की दराज से इसने गन निकाली, जीत की रकम और ट्रैवलर्स चेक भी निकाले और कोट की जेब में रखकर एजेंसी फोन करके बिल्डिंग के बाहर टैक्सी भिजवाने की हदायत की और तैयार होकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मैं यहीं छुपकर तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी, वीना बोली। मैं इन हालात में सेल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन किसी तरह तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, हाशिम ने कहा।
عمارت کے باہر ٹیکسی اس کی منتظر تھی۔ 10 منٹ بعد گاڑی گولڈ سٹار ہوٹل کے پاس جا رکی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر ڈائی کی ہوئی بالوں والی بارودی لڑکی موجود تھی۔ تیمور کے بارے میں پوچھنے پر اس نے پہلے تو ہاشم کو ٹرکانے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بتانا پڑا کہ وہ اپنے دفتر میں موجود ہے۔ ہاشم لڑکی کو خشمگین نظروں سے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ 2 منٹ بعد وہ تیمور کے دفتر میں موجود تھا۔ تیمور نے ہاشم کو بتایا کہ اگر سنڈیک نے رکھو دادا سے کوئی سودا کیا تھا تو اس سے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ فہرست میں دوسرا نمبر تارا کا تھا، جو یہاں سے 8 بلاک دور رہتی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اس کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی برق رفتاری سے چل پڑی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلتے ہی ہاشم کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی تارا ہے جو بخت خان کے ہوٹل میں جوئے کی میز پر تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اس نے بھی دادا کے کاروباری سودے سے لا علمی ظاہر کی۔ ہاشم ناکام واپسی کے لیے چل پڑا۔ گلی میں ٹیکسی کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ عالم اضطراب میں آگے بڑھا۔ اسے جلد از جلد ہوٹل پہنچنا تھا، مگر جانے کے لیے سواری نہ تھی۔ شام بخیر مسٹر ہاشم، اچانک عقب سے ایک نرم آواز آئی۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ ہمیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے ہاشم ساکت رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ یک اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردستی لہر دوڑ گئی۔ سنڈیک کا سربراہ نیازی اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 دیو کامت آدمی اس کے احکام کے منتظر تھے۔ ہاشم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر شاید انہیں کوئی اشارہ ہوا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں چندہ دیر نہ لگائی تھی۔ گیراج نما کمرے میں ہاشم کے سر پر 2 خون خوار آدمی مسلط تھے۔ روشنی میں ان کے بھیانک چہرے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پستول کی سخت نال اب بھی اس کی پسلیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ نیازی نے آگے بڑھ کر ایک آدمی کو ہاشم کے قریب سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کا معائنہ کرنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے یہی وہ شخص ہے؟ نیازی نے عجیب اور سرد سی آواز میں پوچھا۔ اپنے گماشتے کے اثباتی جواب پر اس کے ہونٹوں پر اصرار بھری مسکراہٹ ٹوٹ آئی۔ پھر وہ بولا، تو اس کا لہجہ تضحیک امیز اور حظ اٹھانے والا تھا۔ کیا ہی خوش قسمت ہے کہ ہمیں بلف کرنے والا یوں فٹ پاتھ پر ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ کیا اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں؟ ایک گماشتے نے اس طرح سوال کیا جیسے بادام یا اخروٹ توڑنے کی بات کر رہا ہو۔ اس کے لہجے سے سنگ دلی اور بے حسی حویدہ تھی۔ وہ بھاری بھرکم اور مضبوط جسم کا شخص تھا۔ اس کا اندازہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ دماغ سے کم ہی کام لیتا تھا۔ اشرف نے کہا تھا کہ وہ 9:30 بجے پہنچ جائے گا۔ نیازی اس کی بات نظر انداز کر کے رسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، طیارہ اسی وقت پہنچنا ہے، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آئے گا۔ 9:10 ہوئے ہیں، نیازی بولا۔ اب کوئی دم میں وہ پہنچنے والا ہوگا۔ ہاں تو مسٹر، جب تک تم سے تعارف ہی ہو جائے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بجار خان۔ ہاشم نے دانستہ غلط بیانی کی۔ بچے نہ بنو، نیازی مسکرایا۔ 50 کروڑ کمانے کی تجویز پر عمل پیرا ہونے کے بعد اب اپنی ذہانت سے مایوس نہ کرو۔ مجھے یقین ہے شناخت کے کچھ کاغذات تمہاری جیب میں ضرور ہوں گے۔ اگر میں نے اپنے اس گوریلے گماشتے سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ کاغذات نکالے تو وہ بڑے سخت ہاتھ استعمال کرے گا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاشم اپنا اصل نام بتاتے ہوئے اس کے ذہن میں دھن سی پھیلنے لگی۔ 50 کروڑ کہاں ہے مسٹر؟ خرچ کر دیے۔ مجھے سیدھی انگلی سے گھی نکلتا دکھائی نہیں دیتا۔ ریچھ نما گماشتہ غرایا۔ 2-4 ہاتھ جھاڑ لینے دو، میں اس کی صرف 3 انگلیاں توڑوں گا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ نہیں، اشرف اسے خود سیدھا کر دے گا۔ یہ اشرف کون ذات شریف ہے؟ ہاشم نے ڈٹھائی سے پوچھا۔ وہ سنڈیک کا نامور جلاد ہے۔ اس سے ملنے کے بعد تم اس کے فن کی ضرور قائل ہو جاؤ گے۔ نیازی زور سے ہنسا۔ جب بھی اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی تھی، ہاشم کے اعصاب جنجنا اٹھے۔ آنکھوں کے سامنے اپنا انجام نظر آنے لگا۔ میرا خیال ہے وہ آ گیا، نیازی بولا۔ جاؤ اسے اندر لے آؤ، اس نے ریچھ نما گماشتے سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئینی شٹر اٹھنے اور رگڑنے کی آواز گونجی۔ کوئی باہر دھیمے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔
میرا خیال ہے رقم لڑکی کے پاس ہے، نیازی بڑبڑایا۔ یقیناً وہ تمہاری شریک کار ہیں، اسی لیے جابر کو اندر جانے سے روک دیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا کہ تم نکلی رکھو دادا ہو۔ جابر شاید وہی ریچھ نما گماشتہ تھا جو اشرف کو اندر لا رہا تھا۔ ہاشم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی راہداری میں قدموں کی چاپ ابھری، پھر دروازہ کھلا اور جابر اندر آ گیا۔ اس کے عقب میں ایک شخص تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ کا تھا۔ اس کا جسم بے حد دبلا پتلا، چہرہ مرجھایا ہوا، رنگ اتنا زرد جیسے حنوط شدہ لاش، چپکی ہوئی گالوں پر پھیلی ہوئی ناک، پتلے لب اور سب سے زیادہ عجیب اس کی آنکھیں تھیں، چھوٹی چھوٹی اداس اور ٹھہری ہوئی مخاطب کی شخصیت کو اپنی سرد مہر نظروں سے لرزا دینے والی۔ اس کے استحکامہ جسم پر سیاہ سوٹ تھا جس کے تمام بٹن بند تھے، پتلی سی رسی نما ٹائی اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہاشم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کا تاثر تھا۔ ہاشم اسے کوئی نام نہ دے سکا۔ تو یہ ہے وہ آدمی، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ اس کی آواز بھی اپنی نوعیت کی عجیب آواز تھی۔ ہاں، نیازی نے بتایا، ابھی تک ہم اسے صرف نام معلوم کر سکے ہیں۔ چند ایک باتوں کے لیے تمہیں اس کی زبان کھلوانی ہے۔ اشرف کی سرد نظریں ہاشم کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ تو کچھ مشکل نہیں، وہ مسکرایا تو اس کے پیلے پیلے دانت دکھائی دینے لگے۔ ہمارے سوالوں کا جواب لے دو، پھر یہ تمہارا ہے۔ ابھی منہ کھول دے گا، پہلے ہی خوف سے مرا جا رہا ہے۔ اشرف رعونت امیزی سے آگے بڑھا۔ طیارے میں سفر کے دوران کافی بور ہوتا رہا ہوں۔ کاش یہ سخت جان ثابت ہو تو میری بوریت کا ازالہ ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہاتھ بند کر کے مٹھی بنائی، پھر اچانک مٹھی یوں حرکت پذیر ہوئی کہ ہاشم کو غوطہ لگانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان سخت دھماکے سے لگا کہ اس کا سر چٹک اٹھا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کی طرف جھکا۔ سنبھالا لینے سے پہلے مزید 3 مکے اسی مقام پر پڑے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ساتھ ہی خون کا تیز فوارہ ابل پڑا۔ وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پیچھے کی سمت اڑ گیا۔ اسے زمین و آسمان کلا بازیاں کھاتے معلوم ہوئے۔ اس نے انتہائی کرب سے آنکھیں کھولی۔ اشرف کے چہرے نے ہر شے جیسے نظروں سے ہی اوجھل کر دی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پر جھکا ہوا تھا۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جو روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔